اتنی خوبصورت پری اور لنگڑی؟ اف، نہیں، میں ایک لنگڑی پری سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے تو اصلی والی خوبصورت فطرت پری سے ملنا ہے۔ اینی نے جھرجھری سی لی اور جلدی سے بھاگ کر گلی میں سے کیلے کے چھلکے اٹھائے اور واپس کوڑے دان میں پھینک دیے۔ پورے چاند کی ایک رات سب پریاں اپنے اپنے محلوں کو چھوڑ کر کوہ قاف سے باہر نکلی، سیاروں کی سیر کو۔ کسی کو زحل پہ جانا تھا اور کسی نے مشتری کی سیر کرنا تھی، کسی کو زہرہ کا سفر کرنا تھا تو کوئی مریخ کے نظارے دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس کا رخ بس ایک طرف تھا، زمین نامی سیارہ جس کی خوبصورتی اور دلکشی کے ڈھیروں قصے وہ نانی پری سے سنتی آئی تھی۔ اور فطرت پری، وہ تو زمین اور اس کے باسیوں کی شیدائی تھی۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی گہرا اٹوٹ رشتہ ہے اس کا زمین اور اس کی ہر شے کے ساتھ۔ نانی نے نام بھی تو اس کا فطرت رکھا تھا۔ نانی کہا کرتی تھی، فطرت بڑی خوبصورت ہے، خالص، نکھری اور عمدہ، اس لیے یہ ننھی پری بھی ہمیشہ خالص جذبوں کی حامل، نکھری اور عمدہ عادات رکھنے والی ہوگی۔ نانی کا کہا سچ ہوا، وہ تھی بھی ایسی ہی، کوئی میل نہ اس کے بدن پر تھا نہ دل میں، گویا سچ مچ کی فطرت تھی۔ ہر سال ایک مخصوص پورے چاند کی رات سبھی پریاں کوہ کاف سے باہر سیر کو نکلتی تھیں۔ واپسی پر ان کے پاس سنانے کو ڈھیروں قصے کہانیاں ہوتی۔ فطرت بھی اپنے ننھے پنکھ ہلاتی ان بڑی پریوں کی محفل میں جاتی تھی۔ جب اس کی آنکھوں میں کسی بات پہ حیرانی کا تاثر آتا، اس کی آنکھوں سے ننھی تتلیاں رقص کرتی نکلا کرتی، اور جب کبھی وہ کسی بات پہ خوش ہوتی تو ڈھیروں جگنو اس کی آنکھوں سے چمکتے ہوئے اڑ کر کوہ کاف کی فضا میں گول گول گھومنے لگتے۔ ہر بار پریوں کی سیر سے واپسی پر وہ اس حسرت کے ساتھ ان کے قصوں کی محفل میں جاتی تھی کہ شاید کوئی زمین کی سیر کر کے لوٹا ہو اور وہ زمین اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں جان سکے، لیکن افسوس کوئی بھی زمین کا ذکر نہ کرتا۔ کوئی زمین کی سیر کرنے کیوں نہیں جاتا؟ ابھی تو میں چھوٹی ہوں، جب مجھے بھی کوہ کاف سے باہر جانے کی اجازت ملے گی تو میں ضرور زمین کی سیر کو جاؤں گی اور وہاں کے باسیوں سے ضرور مل کر آؤں گی، شاید وہاں کوئی دوست بھی مجھے مل جائے۔ ننھی فطرت اکثر سوچا کرتی تھی۔ اس بار جب پریوں کی سیر کا دن آیا تو ننھی فطرت بھی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ بہت پرجوش تھی کیونکہ پہلی بار وہ کوہ کاف سے باہر گھومنے پھرنے جانے والی تھی۔ وہ اپنی ساتھی پریوں کے ساتھ کھلے آسمان میں پرندوں کی طرح پنکھ پھیلائے نکلی تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ آنکھیں بند کر کے بھی وہ بتا سکتی تھی کہ اس کا رخ کس طرف ہے، زمین کی طرف۔ باقی ساتھی پریاں اپنی اپنی مطلوبہ منزل کی طرف نکل گئیں اور فطرت پری سرشاری سے زمین کی طرف روانہ ہو گئی۔ گول گول گھومتی جب وہ زمین پہ اترنے لگی تو اس کی نظر گھاس کے ایک خوبصورت سرسبز قطعے پہ پڑی۔ اس نے سوچا وہ یہیں اترے گی، یہ یقیناً کوئی خوبصورت جگہ ہے۔ دراصل یہ ایک گھر کا لان تھا۔ جو ہی اس نے اپنے چمکتے پنکھ سمیٹے اور گھاس کے قطعے پہ قدم رکھا، ایک دم کوئی چیز آ کر اسے زوردار طریقے سے لگی اور بمشکل گرتے گرتے بچی۔ یہ ایک جوتا تھا جو ایک 9-10 سالہ بچی نے لان میں لگے پیڑ پہ بیٹھی چڑیا کو چھیڑنے کے لیے نشانہ لگایا تھا، اور نشانہ خطا ہو جانے پہ غصے میں پیر پٹکتی اس سمت آ رہی تھی۔ فطرت پری نے گھبرا کر ایک طرف ہٹنا چاہا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو یہاں زمین پر کسی کو اپنی مرضی کے بغیر نظر ہی نہیں آئے گی، اس لیے وہ قدرے مطمئن سی ہو گئی۔ تاہم اسے اس بچی کے غصے کی سمجھ نہیں آئی۔ بھلا ایک ننھی سی چڑیا
اس پیڑ پہ بیٹھی کیا نقصان پہنچا رہی ہے کہ یہ بچی اسے وہاں سے اڑانا چاہتی ہے۔ ابھی وہ بچی لان میں دوبارہ جوتا اٹھانے ہی والی تھی کہ اندر گھر سے آواز آئی، اینی، تم نے پھر سے روٹی کے کنارے اتار کر کچرے میں پھینکے ہوئے ہیں۔ بٹیا، رزق ضائع نہیں کرتے۔ اوہو، اب دادی اماں پھر سے شروع ہو گئیں۔ بچی نے نخوت سے کہا اور جوتا چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اچھا، تو اس بچی کا نام اینی ہے، لیکن یہ اینی اپنی دادی جان کے بارے میں یوں بدتمیزی سے بات کیوں کر رہی تھی؟ وہ بھی تو نانی پری کی طرح بوڑھی اور بزرگ ہوں گی، اور ڈانٹ بھی بلا وجہ نہیں رہی۔ بھلا کھانے کی چیز بھی کوئی یوں ضائع کرتا ہے؟ تجسس کے مارے فطرت پری بھی اینی کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر آ گئی۔ دادی اماں روٹی کے ٹکڑے کچرے سے نکال کر صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے روٹی کے کنارے ایک صاف پلیٹ میں رکھے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اینی کو آواز دی، اینی بٹیا، یہ لو، یہ باہر مٹی کے برتن میں ڈال آؤ، چڑیاں کوے کھا لیں گے۔ دادی جان نے اینی سے کہا، لیکن اینی انسنی کر کے اونچی آواز میں ٹی وی لگا لیا۔ اور اس کے لیے اسے بہت سارا سامان شہر جا کر بیچنا پڑتا، مگر وہ کبھی بھی گھونچو گدے پر زیادہ سامان نہیں لاتا تھا۔ ارے بٹیا، ٹی وی کی آواز تو کم کرو، تمہارے دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی ابھی ابھی آنکھ لگی ہے۔ دادی جان نے اینی کو ٹوکا۔ اینی نے چلا کر کہا، میرے پسندیدہ کارٹون لگے ہیں، میں تو اونچی آواز میں ہی دیکھوں گی۔ اینی کے اتنے زور سے چلانے پہ فطرت پری کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ اف، یہ کیسی بدتمیز لڑکی ہے، کیا زمین کے باسی ایسے ہیں؟ میں تو یہاں ایک دوست کی تلاش میں آئی تھی، لیکن لگتا ہے مجھے یہاں سے فوراً واپس چلے جانا چاہیے۔ فطرت پری نے سوچا اور گھر سے باہر قدم بڑھائے تو اسے نانی جان کی بات یاد آ گئی۔ نانی جان کہا کرتی تھیں کہ برائی کو دیکھ کر اس سے آنکھیں چرانے اور خاموش رہنے والے لوگ بھی برائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ ہمیں اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ اوہ نانی جان، بھلا میں اینی کو کیسے راہ راست پہ لا سکتی ہوں؟ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ لگتا ہے اب پری جادو کے استعمال کا صحیح وقت آ گیا ہے۔ پری جادو ہر ذہین پری کو کوہ کاف مکتب سے ملتا تھا، اس شرط پر کہ وہ اسے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گی۔ رات ہوئی تو فطرت پری نے پری جادو کا استعمال کیا اور اینی کے خواب میں آئی۔ اینی جو پریوں کی کہانیاں پڑھنے کی بہت شوقین تھی، اپنے سامنے ایک پری کو کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف گئی تاکہ اسے چھو کر دیکھ سکے، لیکن یہ کیا؟ فطرت پری سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اینی نے گھبرا کر پوچھا، پیاری پری، تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں تو تم سے ملنے اور دوستی کرنے کی بہت شوقین ہوں۔ میرا نام فطرت پری ہے اور میری خوبصورتی کا راز اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت اور قدرتی چیزوں کی خوبصورتی میں ہے۔ جو لوگ فطرت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ماحول کو خراب کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، وہ میری خوبصورتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اینی نے حیرت سے اس کی بات سنی اور بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پریاں تو ہمیشہ ہر جگہ خوبصورت ہی ہوتی ہیں۔ نہیں، میں فطرت پری ہوں۔ میں صرف تبھی خوبصورت رہ سکتی ہوں اگر میرے ارد گرد کا ماحول اور لوگ خوبصورت اور اچھے ہوں۔ لیکن دیکھو، میں تو بہت خوبصورت ہوں۔ شکل و صورت کا اچھا ہونا خوبصورتی نہیں ہوتی یعنی، اس میں تو انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماحول اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے خوبصورت ہو، جو کہ تم نہیں ہو۔
میں تمہارے قریب رہوں گی تو تمہاری وجہ سے مجھے بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ کہہ کر فطرت پری غائب ہو گئی۔ اینی کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ کیا سچ مچ اس نے خواب میں ایک پری کو دیکھا تھا اور وہ اس سے نفرت کرتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ سارا دن وہ بجھی بجھی سی رہی۔ نہ تو اس نے کوئی شرارت کی، نہ دادی جان سے بدتمیزی کی، نہ دادا جان کی اینک چھپائی، اور نہ ہی لان کے پیڑوں پر بیٹھنے والے پرندوں کو نشانہ بنایا۔ اور تو اور امی جان نے بستر سمیٹنے کا کہا تو چپ چاپ بے دھیانی میں بستر سمیٹ دیا، ورنہ تو امی جان کہتی رہ جاتی تھی، لیکن اینی بجائے کچھ سمیٹنے کے مزید چیزیں پھیلا دیتی تھی۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید آج پھر فطرت پری اس کے خواب میں آئے، وہ اسے منا لے گی۔ رات ہوئی تو وہ بستر پہ انہی خیالوں میں کھوئے کھوئے سو گئی۔ خواب میں پھر اس نے فطرت پری کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف گئی تاکہ اسے بتائے کہ وہ بہت اچھی دوست بن سکتی ہے، لیکن فطرت پری مزید دور ہوتی چلی گئی۔ پیاری پری، رکو تو صحیح، بتاؤ بھلا میں تم سے کیسے مل سکتی ہوں؟ میں تمہیں اپنی دوست بنانا چاہتی ہوں۔ فطرت پری نے چند لمحے کے لیے سوچا اور کہا کہ جب جب تم کوئی ایسا کام کرو گی جس سے ارد گرد کے لوگوں اور ماحول کو نقصان پہنچے گا تو میرے جسم کا کوئی عضو خراب ہو جائے گا۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو چوٹ لگے گی تو میرے جسم پہ اس کی تکلیف ہوگی۔ میرا کوئی بازو یا ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، میری ناک مڑ سکتی ہے، یا میرے چمکیلے پر اتر جائیں گے اور میں کبھی نہیں اڑ سکوں گی۔ اینی نے فطرت پری کی باتیں سنی اور ایک دم گھبرا کر بولی، بس بس، میں اتنی خوفناک پری کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے تمہاری خوبصورتی خراب ہو۔ اگر ایسا ہوا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خواب میں نہیں بلکہ سچ مچ تم سے ملنے آؤں گی۔ فطرت پری نے وعدہ کیا اور غائب ہو گئی۔ صبح جب اینی اٹھی تو اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس نے ناشتے میں پراٹھے کے کنارے اتارنا چاہے تو اسے یاد آیا کہ اگر اس نے روٹی کے ٹکڑے ضائع کیے تو پری ناراض ہو جائے گی، لیکن بھلا اس سے اسے کیا نقصان ہوگا؟ وہ سوچ کر کنارے توڑے بغیر باہر جانے لگی تو دادی جان کو دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ نہیں نہیں، دادی جان ناراض ہوں گی، ان کا دل دکھے گا تو فطرت پری کا دل بھی دکھے گا۔ یہ سوچ کر وہ واپس آ گئی۔ دادا جان پرندوں کے لیے باجرا لا کر رکھتے تھے، لیکن ان دنوں اپنی بیماری کی وجہ سے وہ باجرا ڈال نہیں پاتے تھے۔ اینی نے باجرے کا شاپر پکڑا اور باہر چڑیوں کو دانہ ڈالنے چلی گئی۔ فطرت پری نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا دی۔ سارا دن وہ اس بات کا خیال رکھتی رہی کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی کو نقصان پہنچے، کیونکہ رات خواب میں اسے فطرت پری سے جو ملنا تھا۔ رات ہوئی تو وہ فوراً سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن خواب میں کوئی نہ آیا۔ صبح اٹھی تو وہ قدرے اداس تھی۔ کل تو سارا دن میں نے فطرت پری کی باتوں کا خیال رکھا تھا، پھر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ شاید ابھی تک وہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ سوچ کر وہ قدرے مایوس ہوئی، لیکن اس نے پھر بھی سارا دن ہر کام کرتے ہوئے فطرت پری کی باتوں کو ذہن میں رکھا، لیکن رات پھر بھی خواب میں پری نہیں آئی۔ یوں ہی کافی دن گزر گئے۔ اینی روزانہ ہر کام سلیقے سے کرنے کی کوشش کرتی اور دادی جان کا خیال رکھتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی، امی جان کی بات مانتی، کچرا ہمیشہ کوڑے دان میں پھینکتی، صفائی کا خیال رکھتی اور کوئی شرارت بھی نہ کرتی۔ سب گھر والے اینی کے مزاج کی اس تبدیلی پہ خوش تھے۔ اینی البتہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ اب تو اس نے پری سے ملنے کی امید بھی چھوڑ دی تھی۔ کیا پتا فطرت پری نے یہ سب مجھے سبق سکھانے کے لیے کہا ہو، لیکن اگر ایسا ہے
تب بھی وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتی. وہ تو فطرت ہے، سچی اور خالص. وہ جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتی. اس نے پر امید ہو کر سوچا. فطرت پری بھی اتنے دنوں سے اسی گھر میں رہتے ہوئے اس کی ہر عادت اور روزمرہ معمول کا جائزہ لے رہی تھی. جب اسے یقین ہو گیا کہ اینی اب صرف اس سے ملنے کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ مچ بری عادات چھوڑ کر ایک اچھی لڑکی بن گئی ہے، تو اس نے سوچا اب اسے اپنی دوست سے ملاقات کر لینا چاہیے. یہ سوچ کر فطرت پری کمرے میں اداس بیٹھی اینی کے پاس جا کر بیٹھی اور دھیمے سے بولی، پیاری اینی. اینی نے ہڑبڑا کر دیکھا تو اپنے سامنے اتنے خوبصورت پروں والی پری کو دیکھ کر حیران رہ گئی. کہیں یہ میرا خواب تو نہیں؟ فطرت پری نے اس کی سوچ بھانپ لی اور مسکرا کر کہا، نہیں، میں سچ مچ تمہارے سامنے ہوں، تمہاری دوست فطرت پری. اینی فوراً فطرت پری کی طرف بڑھی، لیکن اس بار فطرت پری پیچھے نہیں ہٹی بلکہ آگے بڑھ کے اینی کو گلے لگا لیا. اب جب میں کوہ کاف واپس لوٹوں گی تو میرے پاس زمین کا ایک خوبصورت قصہ سنانے کو موجود ہوگا. وہ یہ سوچ کر مسکرا دی.